نے کہا 7 قبیلے سے ہوں، تو آپ نے فرمایا اے حلیمہ مبارک ہو، یہ سعادت تمہیں نصیب ہے، یہ سعادت تمہیں نصیب ہے۔ اماں دائی حلیمہ فرماتی ہے میں امی سرکار کے پاس لے کر مجھے آئے، اماں آمنہ کے سامنے ہاتھ ملایا، اماں آمنہ فرماتی ہے حلیمہ بیٹ پہلے میں اپنے بچے کا تمہیں تعارف کرا دوں، اپنے بچے کا تعارف کرا۔ اماں دائی حلیمہ کہتی ہے جب میں بیٹھ گئی اماں آمنہ سرکار فرماتی ہے حلیمہ جب میرے آقا اس دنیا میں آئے تو خرج منی نور، مجھ سے نکلے تو سراپا نور۔ کہ حلیمہ میں نے چوری بھی رکھی، تیل بھی رکھا، کنگھی بھی رکھی، سرما بھی رکھا، کپڑے بھی رکھے، اس دنیا میں آئے تو لاڑا بھی اس چوری سے کاٹوں گی، سرما بھی پہناؤں گی، تیل بھی لگاؤں گی، کنگھی بھی دوں گی، کپڑے بھی پہناؤں گی۔ جب اس دنیا سے آئے، اس دنیا میں آئے آتے ہی خرج منی نور، مجھ سے نکلے تو سراپا نور تھے، اس نور کی روشنی سے مجھے شام کی مالاتیں نظر آ گئی۔ حلیمہ بات سن، جب اس دنیا میں آئے میں نے چوری میں ہاتھ ڈالا اور حبیب کی زبان پر بلند آواز سے کہنے لگے میں اللہ کا خاتم النبی ہوں۔ امی سرکار فرماتی ہے حلیمہ جب میں نے دیکھا میرے آقا کے چہرے پر نگاہ پڑی تو تیل بھی لگا ہوا تھا، کنگھی بھی دی ہوئی تھی، سرما بھی پہنا ہوا تھا، کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے، اور جیسے میں نے نگاہ کی تو اپنے نمے ہاتھوں سے تیل لگا کر سر سجدے میں رکھے اللہ کی دربار میں عرض کرنے لگے یا اللہ میری امت کی پارت ہو، میری امت کی پارت ہو، یہ میرے بچے کا تعارف ہے۔ اماں دائی حلیمہ فرماتی ہے پہلے ہی تو مجھے بتایا گیا تھا اللہ کا حبیب تمہیں ملے گا۔ جب اماں آمنہ نے مجھے یہ بات سنائی تو اور بھی عشق میں مجبور ہو کر میرے محبوب کے سامنے آ کر امی سرکار کو کہا میں اجازت ملے تو میں اس کو اٹھا لوں۔ امی سرکار فرماتی اٹھا لے۔ جب میں آقا کے پاس آئی میں نے کپڑا ہٹایا، میرے آقا کی آنکھ کھلی، لب ہلے۔ اماں دائی حلیمہ فرماتی ہے اتنی روشنی میرے آقا کے چہرے سے نکلی جو آسمان سے چمکائی، ایسی روشنی نکلی جا کے آسمان سے ٹکرا گئی۔ اماں دائی حلیمہ فرماتی ہے میں نے آقا کو سینے سے لگایا، اماں آمنہ کو کہا ہے اماں آمنہ اس کو پکڑ کر لے، اس کو لے تو صحیح۔ اماں آمنہ نے فرمایا کہاں جا رہی ہو؟ امی اپنے شوہر کو تو بتائے کہ اللہ کے محبوب ہمیں مل گئے، اب تو بتا سکتی ہوں نا۔ امی سرکار فرماتی ہے میں نے سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور اماں دائی حلیمہ اپنے شوہر کے پاس جب باہر جانے لگی امی دائی حلیمہ فرماتی ہے جب میں گھر سے نکلی تو وہ مجھے پکارا تھا اے حلیمہ ادھر تو میں گئی کہنے لگا دیکھو تو صحیح اپنی سواری کو جو چل نہیں سکتی تھی، گدھا کو تو دیکھ چھلانگے لگا رہا ہے، چاچی کو تو دیکھ دودھ بس ہی نہیں ہو رہا، بات کیا ہے؟ اماں دائی حلیمہ فرماتی اس کو کیا دیکھ رہے ہیں، مجھے تو دیکھ لے، میری چھاتی سے بھی دودھ بہنے لگا ہے۔ اماں دائی حلیمہ فرماتی ہے مجھے شوہر کہتا ہے اے حلیمہ اس کا دیدار مجھے بھی تو کرا دے۔ اماں دائی حلیمہ فرماتی ہے میں واپس آ کر امی سرکار کے پاس آئی، عرض کی اماں مجھے اجازت ملے میں لے کے جاؤں۔ امی سرکار فرماتی ہے اے دائی حلیمہ پہلے یہ تو دیکھ تمہیں پسند کرتے ہیں یا کیا یہ تمہیں پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ امی سرکار کیسے دیکھ؟ اماں آمنہ فرماتی ہے دودھ پلا، اگر دودھ پیتے ہیں تو تمہیں پسند کر لیا، اگر دودھ نہیں پیتے تو تمہیں پسند نہیں کریں گے۔ امی سرکار اماں دائی حلیمہ فرماتی ہے میں نے الٹے حال دودھ پلانے کے لیے سرکار کو اٹھایا تو سرکار نے منہ پھیر لیا، تو اماں دائی حلیمہ نے
فرمایا میں اماں آمنہ کی طرف دیکھا تو اماں آمنہ فرماتی ہے اے حلیمہ یہ تیرے بیٹے کا حصہ ہے، یہ تیرے بیٹے کا حصہ ہے، کیونکہ تو یہی کھلاتی ہے اپنے بیٹے کو۔ اماں دائی حلیمہ نے فرمایا جیسے میں نے امی آمنہ کا سنا تو سیدھے ہاتھ پر سرکار کو دودھ پلانے کا ارادہ کیا تو میرے آقا نے پہلے بلند آواز سے کہا بسم اللہ کر کے دودھ پینا شروع کر دیا۔ امی سرکار بھی اماں آمنہ بھی فرماتی ہے جب بھی میرے آقا نے دودھ پیا تو بلند آواز سے کہا بسم اللہ پڑھ کے پھر بعد میں میرے آقا نے دودھ پیا۔ اماں دائی حلیمہ فرماتی ہے وہ بھی میں نے دن مکہ پاک میں رہا، دوسرا دن بھی مکہ پاک، جب تیسری رات ہوئی آدھی رات کی میری آنکھ کھلتی ہے، میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب کے اوپر ایک نورانی لباس نورانی چہرے والا شخص کھڑا ہے۔ اماں دائی حلیمہ فرماتی ہے میں نے اپنے شوہر کو اٹھا لیا، اٹھ تو صحیح دیکھ تو لے کون ہے، اس سے بات تو کر۔ تو وہ مجھے کہتا ہے حلیمہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے، یہ جو اللہ کا محبوب ہے اس کا ذمہ اللہ کا ہے، تو گھبراتی کیوں ہے، وہ تحفظ بھی اس کا وہی کرے گا، اس کا تحفظ کا اللہ نے ذمہ اٹھایا ہے، میرے حبیب کا ذمہ میں اٹھاتا ہوں، تحفظ وہ کرنے والا ہے تو پریشان کیوں ہوتی ہے۔ تو اماں دائی حلیمہ کہتی ہے میں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ اللہ کا حبیب ہے، تمہیں کس نے بتایا یہ اللہ کا محبوب ہے، تمہیں کس نے بتایا یہ خاتم النبی ہے۔ تو اماں دائی حلیمہ کا شوہر اماں دائی حلیمہ کو بتاتا ہے جب میں کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے گیا تھا واپس لوٹ رہا تھا تو یہودی آپس میں ٹولے بنا کر بیٹھے ہوئے بس مباحثہ کر رہے تھے، اپنے کتابوں کے حوالے دے رہے تھے کہ عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ کے گھر میں اللہ کا حبیب پیدا ہوا ہے، خاتم النبی ہے، دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے اور اس کے اوپر بادل سایہ کر کے چلے گا، یہ اس کی خاتم النبی کی نشانیاں ہیں، یہ ہمارے کتابوں میں ہے۔ اور وہ آپس میں کہہ رہے تھے اس کا ضامن تو اللہ ہے نا، کیا کر سکیں گے، یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے اب کیا کرنا چاہیے، وہ آپس میں یہی کہہ رہے تھے ہم کر بھی کیا سکتے ہیں جس کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا۔ حلیمہ میں نے سنا تب مجھے پتا پڑا کہ یہ اللہ کا حبیب ہے۔ اماں دائی حلیمہ فرماتی ہے میں صبح کا ٹائم ہوا ہم چل پڑے، جو سواریاں چل نہیں رہی تھی وہ برق براق جیسے تیز سواری چل رہی ہے، بجلی کی طرح چل رہی ہے، کھینچ کے انہیں روک رہی ہے، رکنے کا نام نہیں، بس جیسے مکے پاک سے باہر نکال تو بکریاں چل رہی انہوں نے دوڑ کر میرے سامنے صف و صف ہو کر اماں دائی حلیمہ کہتی ہے مجھے کہنے لگی اے حلیمہ تمہیں مبارک ہو، اللہ کا حبیب تمہاری گود میں آ گیا، تمہیں مبارک ہو۔ اماں دائی حلیمہ فرماتی ہے بلند آواز سے پھر بکریاں کہنے لگی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اماں دائی حلیمہ فرماتی ہے بس جو 3 دن پہلے قافلہ نکل چکا تھا چند لمحوں میں انہیں کراس کرنے لگی تو وہ کہنے لگی واہ حلیمہ تیری قسمت، واہ تمہیں اتنی دولت مل گئی کہ تو نے اچھی سواری لے لی۔ اماں دائی حلیمہ کہتی ہے مجھے اللہ کی ذات کی قسم سواری تو وہ ہے، سواری ایسے نہیں زور سے سواری تو وہی ہے لیکن سوار وہ نہیں، سوار وہ ہے جو کائنات کا سردار ہے۔ چھوڑ حلیمہ ہم تم سے ایسا تو نہیں لے رہے، اماں دائی حلیمہ فرماتی سواری وہی ہے، سوار اور کوئی ہے جو اللہ کا حبیب ہے، بڑی رحمتوں والا ہے۔ چھوڑ حلیمہ اتنی بھی رحمت نہیں ہوتی، کمزور سواریاں اتنی طاقت جو تو
اس کو کھینچتی ہے پھر بھی نہیں رک رہی. اما دائی علیمہ فرماتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. اس شہزادے کا میں آپ کو تعارف کراتی ہوں جو مجھے اما آمنہ نے تعارف کروایا. کیا تعارف کروایا؟ امی آمنہ فرماتی ہے اے حلیمہ جب یہ دنیا میں آئے تو خرج منی نور، مجھ سے نکلے تو سراپا نور. امی سرکار نے فرمایا بلند آپ ہوا سے آپ نے فرمایا میں اللہ کا خاتم النبی ہوں. پھر آپ نے سر مبارک سجدے میں رکھا. اما دائی علیمہ کو وہ کہنے لگی اے حلیمہ اما آمنہ نے تو تمہیں ایسے ہی بات صحیح کر دی ہوگی، اپنے بچے کے لیے بات کر دی ہوگی کیونکہ یتیم ہے. اما دائی علیمہ فرماتی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے پتا ہے یہ اللہ کا حبیب ہے، مجھے معلوم ہے. اے حلیمہ چھوڑ. اما آمنہ نے تمہیں ایسے ہی بتا دیا. چل اگر اما آمنہ نے بتایا ہے آگے چلتی ہے. چل کے آگے ایک تالاب آئے، وہاں ایک شیخ بیٹھا ہے تالاب پر. وہاں اس سے پوچھتے ہیں، وہ کہانیاں بھی بتاتا ہے، وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتاتا ہے. جب ہم ان کے پاس چلیں گے وہ سارا کچھ بتا دے گا، بات سیدھی ہو جائے گی. اما آمنہ تمہیں سچ کہہ رہی کہ اور کوئی بات نہیں. تو اما دائی علیمہ فرماتی تھی، اما دائی علیمہ فرماتی ہے کہ میں ان کے کہنے پر ان کے پاس گئی. اس پادری کے پاس جب پہنچی تو اس نے دیکھتے ہی یہ کہا کہ یہ اللہ نے اس کو کائنات کا مالک بنا دیا ہے. بس یہ تو صرف اللہ کے حکم کا انتظار ہے اس کو. اور اپنے قبیلے والوں کو چلا کر بلانے لگا. اما دائی علیمہ کہتی ہے مجھے اس کا چلانا ٹھیک نہیں لگا، اس کا چلانا مجھے صحیح نہیں لگا، بغض والا نکلا. تو اس وجہ سے میں نے جلدی اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑی. آگے چلتے جنگل آ گیا. جنگل میں پہنچی تو ایک شیر سامنے دیکھا. میں گھبرا گئی. اما دائی حلیمہ فرماتی ہے میں نے شیر کی طرف نگاہ کی، وہ دب ہلا رہا. جب میں نے اس کی دب ہلتے ہوئے دیکھی تو میں نے کہا یہ نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا، یہ تو حبیب کے غلامی کے لیے آیا ہے. اما دائی حلیمہ فرماتی ہے جب میں نے نگاہ کی تو وہ کبھی سیدھے ہاتھ کبھی الٹے ہاتھ، کبھی ادھر. جب ہم وہاں جنگل سے باہر نکلے تو واپس جنگل میں واپس چلا گیا. شام ہوئی. بس گھر پہنچی. میں نے اپنے شوہر کو کہا مجھے تو بھوک لگی ہے، جا بکریوں سے دودھ لا. تو مجھے گھر والا کہتا تھا کہنے لگا کہ بیوی حلیمہ ہم جب چلے تھے بکریوں میں دودھ تھا. تو میں نے اپنے گھر والے کو کہا تو مجھے یہ تو بتا ہمارے گھر میں آ گیا کون آ گیا؟ ہمارے گھر میں کون آ گیا ہے؟ تو بس میرا اتنا کہنا، میرے شوہر نے برتن اٹھایا، جا کے بکریوں سے دودھ لینا شروع کر دیا. پھر مجھے پکارا اے حلیمہ ادھر تو آ. برتن لے کے آ. برتن لے گئی. دوسرا تیسرا پورے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے. میں نے گھر والے کو کہا تو گھر میں تو ایک برتن بھی نہیں رہا. تو اما دائی حلیمہ فرماتی ہے میرے شوہر نے کہا اگر میرے محبوب کی رحمت ایسی ہے تو گھر دوسروں کو بلا، ان کو بھی وہ بھی بھوکے ہوں گے، ان کو بھی دودھ ہم پلا دیتے ہیں. تو سردار علی شاہ یوں کہے ان کو بھی بلا لے تو میلاد کر لیتے ہیں. بلا لے ان کو. اما دائی حلیمہ فرماتی میرے دروازہ کروایا. برتن تو آپ لے کے آئے، آپ کو دودھ حلیمہ دودھ بکریوں میں ہے کہاں؟ اما دائی حلیمہ فرماتی میں نے کہا تو لے کے تو آ. لے کے آئی، بھر کے دیا. دوسرا برتن لے کے آ. تیسرا برتن لے کے آ. وہ کہنے لگی حلیمہ اب تو میرے گھر میں ایک برتن ہی نہیں رہا، سارے دودھ سے بھر گئے. اما دائی حلیمہ فرماتی دوسرے گھر والے کو بلایا، اس کے بھی گھر کے برتن بھر گئے. تیسرے کو بلایا. اما دائی حلیمہ فرماتی مجھے اللہ کی قسم میرے سارے گاؤں کے گھروں کے برتن دودھ سے بھر گئے لیکن میری بکریوں سے دودھ کم نہ ہوا. صبح کا ٹائم ہوتے ہی پورے گاؤں کی عورتیں میرے گھر میں آ گئی. حلیمہ
حلیمہ کیا تو ہمیں پاگل سمجھتی ہے کہ ہم تم سے دولت چھینیں گے، تم سے ہم حصہ لیں گے؟ تو نے اپنے گھر کو تمہیں اتنی دولت ملی ہے اور تو ہم سے جھوٹ بولتی ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ اما دائی حلیمہ فرماتا ہے مجھے تو ایسی دولت ملی ہے کسی کو ملی نہ ہوگی۔ بات کیا ہے؟ وہ عورتیں کہتی ہے اے حلیمہ تو دولت کی خوشی میں آ کر اپنے گھر کو ایسا چراغا بنا دیا کہ ہمارا پورا گاؤں تیرے گھر کے چراغا سے کی طرح پورا گاؤں روشن ہو گیا اور تیرے گھر کی روشنی آسمان سے ٹکرا رہی تھی۔ اما دائی حلیمہ کہتی ہے مجھے اللہ کی ذات کی قسم میں نے اپنے گھر میں کوئی چراغا نہیں کیا، یہ تو روشنی اللہ کے حبیب کے نور کی روشنی ہے، میرے حبیب کے نور کی روشنی ہے، یہ میرے محبوب مصطفیٰ کے نور کی روشنی ہے۔ اما دائی حلیمہ کہتی ہے کچھ دن گزرے، میری بکریوں میں بیماری ہوئی، ایک میری بکری مر رہی تھی، میں وہاں جا کر میرے آقا میری گود میں تھے، جا کر میں ہاتھ بھی گھما رہی تھی، افسوس بھی کر رہی تھی، بس میرے آقا کا ہاتھ اٹھا اور بکری کے اوپر لگا تو اس وقت کھڑی ہو گئی جیسے بیمار تھی نہیں۔ کچھ ٹائم ہوا پھر دوسری بکری بیمار ہو گئی، میں نے کہا کہ اب میرے پاس دوا ایسی ہے، جا کر اما دائی حلیمہ فرماتی ہے میں نے آقا کا ہاتھ مبارک پکڑ کر اس بکری کے اوپر رکھا تو بکری ٹھیک ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اپنے رشتہ داروں کے پاس گئی تو اٹھنی ان کی مر رہی تھی، میں نے کہا ہٹو تو صحیح میں اس کو اٹھا لیتی ہوں۔ حلیمہ کیسے تو اسے اٹھائے گی؟ دیکھو میں کیسے اٹھاتی ہوں۔ اما دائی حلیمہ فرماتی میں نے آقا کا ہاتھ اٹھا کر اس اٹھنی کے اوپر رکھا، وہ ایسے کھڑی ہو گئی جیسے بیمار تھی نہیں۔ میرے پورے علاقے میں جو بھی جانور بیمار ہوتے تھے وہ میرے گھر میں لے کے آتے تھے، آقا کا ہاتھ گھماتی اسی ٹائم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ دوسرا مہینہ شروع ہوا تو میرے آقا اٹھ کر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اما دائی حلیمہ فرماتی ہے جب میں نے آقا کے سامنے آقا کے نزدیک اونچی آواز کی تو غیب سے ایک آواز آنے لگتی تھی، جب وہ غیب کی آواز بند ہو جاتی پھر میرے آقا بلند آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ میرے آقا بلند آواز سے کہتے تھے۔ اما دائی حلیمہ فرماتی جب بھی میں نے آقا کے سامنے بلند آواز سے کہا تو آقا کی زبان مبارک سے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین کی آواز آنے لگی۔ اما دائی حلیمہ فرماتی ہے دوسرا مہینہ ہوا آپ اٹھ کر بیٹھنے لگے، تیسرا مہینہ، چوتھا مہینہ، پانچواں مہینہ، پانچویں مہینے میں ٹھیک ٹھاک بیٹھنے لگے، چھٹے مہینے میں تھوڑا سا بولنا شروع کر دیا، ساتویں مہینے میں گھومنا شروع کیا، آٹھویں مہینے میں میرے آقا نے پورا بولنا شروع کر دیا، نویں مہینے میں میرے آقا نے ٹھیک ٹھاک پورے علاقے میں گھومتے بھی رہے اور بولتے بھی، سرکار بولتے تو دنیا والے رک کے اس کا آواز سن کر کھڑے رہتے، جب تک بولتے رہتے تو آقا کا آواز سنتے رہتے۔ اما دائی حلیمہ فرماتی ہے جب میرے آقا 10ویں مہینے میں آئے تو میرے علاقے میں بڑے بڑے پہلوان آ کر تیر اندازی کرتے تھے، نشانات لیتے تھے۔ 10ویں مہینے میں میرے آقا ان کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو گئے، لوگ حیران یہاں تو بڑے تیر انداز کھڑے ہیں، اللہ اکبر۔ اما دائی حلیمہ فرماتی ہے میرے آقا نے ایسے تیر اندازی دکھائی نہ ماں کا بیٹا ایسا پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر کے انداز تھے کہ کسی نے آج تک کسی نے نشانات نہیں لے سکے۔ اما دائی حلیمہ فرماتی ہے جب میں نے محبوب مصطفیٰ کو 2 سال دودھ پلائے، ایک دن اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریوں کے پاس جانے لگے،
تو گرمی کا ٹائم تھا، مجھے افسوس ہونے لگا، اتنی بڑی گرمی ہے، تکلیف آتی ہوگی، گرمی ہوائیں لگ رہی ہے۔ تو اماں دائی حلیمہ فرماتی ہے چھوٹی میری بچی ہے، وہ کہنے لگی امی سرکار تو گھبراتی کیوں ہے؟ کچھ دن پہلے میں نے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ گئی تھی، جب وہ یہاں سے چلے تھے تو اس کے اوپر بادل سایہ کر کے چل رہا تھا۔ توجہ، اماں آمنہ سرکار نے فرمایا میرے سامنے درخت آئے، انہوں نے مجھے مبارک دے کر میرے آقا پر درود و سلام پڑھا۔ پتھر آئے، انہوں نے مجھے مبارک دے کر درود و سلام پڑھا۔ آج یہ عام کیوں آئے ہیں؟ میرے آقا کا میلاد منانے کے لیے، میرے آقا کی تعریف سننے کے لیے، یہ ہمارا میلاد ہے، درختوں کا یہ میلاد تھا۔ اماں آمنہ مبارک ہو تمہیں، ہمارے آقا آ گئے۔ پھر انہوں نے بلند آواز سے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اماں دائی حلیمہ بھی کہتی ہے درخت میرے سامنے آئے، مجھے مبارک دے کر میرے آقا پر درود و سلام پڑھا۔ پتھر آئے، انہوں نے بھی مجھے مبارک دے کر درود و سلام پڑھا۔ جانور آئے، انہوں نے بھی مجھے مبارک دے کر میرے آقا پر درود و سلام پڑھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی شکایت کی تو اللہ نے فرمایا اے آدم نہ تیرے پاس آتے تھے نہ بی بی ہوا کے پاس آتے ہیں، یہ تو فرشتے میرے محبوب مصطفیٰ کے نور کے پاس آتے ہیں اور اس پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جب محبوب مصطفیٰ کی 12 سال عمر ہوئی، اپنے چاچے سرکار کو عرض کی کہ سرکار میں بھی آپ کے ساتھ تجارت پہ چلوں۔ آپ بہت خوش ہوئے کہ رحمت والے چلیں گے تو مجھے برکت ہوگی نا، اور کہا بیٹا کیوں نہیں چلو؟ مختصر جو قافلہ جانے لگا، میرے آقا بھی ان کے ساتھ، ایک راہب نے دیکھا، قافلے کو دیکھ کر ان کو دعوت کی، بلایا۔ ان میں قافلے والوں میں سے میرے آقا ہی چھوٹے تھے، 12 سال عمر تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ سامان کے ساتھ بیٹھے، ہم آ رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو راہب ان کے سامنے اوپر دیکھ رہا، ان کو دیکھتا، اوپر دیکھتا، نیچے دیکھتا، اوپر دیکھتا۔ انہوں نے پوچھا بات کیا ہے؟ اس راہب نے کہا یار جس وجہ سے میں نے آپ کو دعوت کی وہ تو مہمان میرا آیا ہی نہیں، وہ کون سا تیرا مہمان ہے جس کے لیے میں نے آپ کو دعوت کی ہے؟ آپ کسی کو پیچھے چھوڑ کے آئے، آج چھوٹا سا بچہ ہے 12 سال کا، اس کو چھوڑ کے آئے۔ یار میں نے دعوت تو اس لیے کی تھی، اس کو آپ لے کے آئے۔ جب وہ لے کے آئے تو راہب کہنے لگا اے قافلے والو ان کا احترام کرو، یہ بڑے شان اور مرتبے والا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اے راہب تمہیں کیا کیسے پتا یہ شان والا اور رحمت والا ہے؟ تو وہ راہب کہنے لگا مجھے اللہ کی ذات کی قسم، جب تم پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے تو پتھر جھک کر سلام اس کو کہتے تھے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، جھک کر سجدہ بھی کرتے اور سلام بھی کرتے۔ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ حیدر کرار شیر خدا سے پوچھتے ہیں، آپ نے بھی کچھ گھڑیاں میرے آقا کے ساتھ گزاری ہے، آپ بھی تو بتا دے۔ اماں آمنہ فرماتی ہے میرے آقا کے سامنے درخت آ گئے، انہوں نے درود و سلام پڑھا، پتھر آ گئے درود و سلام، جانور آئے درود و سلام۔ اماں دائی حلیمہ فرماتی ہے پتھر آئے درود و سلام، درخت آئے درود و سلام، جانور آئے درود و سلام۔ اے حیدر تو بتا دے، تو نے بھی تو میرے آقا کے ساتھ چند لمحے گزارے ہیں۔ تو حیدر کرار شیر خدا فرماتے ہیں آج بھی میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جنہوں نے میرے آقا پر درود و سلام پڑھا تھا۔
جنہوں نے میرے آقا پر درود و سلام پڑھا تھا، آج بھی میں ان پتھروں کو جانتا ہوں۔ جب میرے حیدر قرار شیر خدا فرمائے، اماں آمنہ سرکار فرمائے، یہی تو میرے محبوب مصطفیٰ کی آمد کی خوشی ہے نا، یہی تو میلاد ہے۔ ابو لہب نے اپنے چاچا زاد بھائی بیٹے کی خوشی میں صوبہ کو آزاد کیا تھا۔ جب دنیا سے چلے گئے تو اسے پوچھا گیا بتا تو صحیح تیرے قبر میں کیا حشر ہے، تو اس نے کہا پورا ہفتہ عذاب الہی ہوتا ہے، دردناک عذاب ہوتا ہے، لیکن جس دن میں نے صوبہ کو آزاد کیا تھا، جا میرے بھائی کی لڑکی کو جا کے دودھ پلا دے، بس 2 انگلیوں میں سے ایک، اس دن دودھ اور شہد ملتی ہے، بس سارا دن سکون سے گزرتا ہے، پورے ہفتے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اس نے بھائی کا لڑکا سمجھ کر خوشی منائی تھی تو اس پر رحمتیں ہوتی ہے، تو تو میرے آقا کا امتی ہو کر مناتا ہے، محبوب مصطفیٰ کا میلاد منا رہا ہے، اس میلاد کا شان مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی خوشی ہر چیز نے ملائی ہے، بس سوائے ابلیس کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اپنے محبوب کی میلاد کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل میں جس نے بھی دانا اور روپیہ داخل کیا ہے، جس نے بھی ہاتھ بڑھایا ہے، قدم اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر رحمتیں عطا فرمائے۔ جو بھی اس محفل میں آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر رحمتیں عطا فرمائے۔ میرے بعد پروگرام چلے گا، آپ محبوب مصطفیٰ کے میلاد میں بیٹھیں گے۔ تحریک ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف قادری تحریک کا مشن یہ ہے کہ گھر گھر میں 11ویں شریف کرنا، گھر میں 11ویں شریف کا پیغام پہنچانا، اور محبوب مصطفیٰ کا میلاد اور درود و سلام، یہ قادری تحریک کا مشن ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ یہ مجھے قادری تحریک جو ملی ہے میرے مرشد کریم کے در اور مدینہ پاک سے ملی ہے۔ میں بہت مرتبہ یہ عرض کر بھی چکا ہوں کہ قادری تحریک غیر سیاسی تحریک ہے۔ مرشد کریم کا یہ پیغام تھا، جب ہمارے علاقوں میں 11ویں کا نام لیا جاتا تھا لیکن گیت کسی اور کے گائے جاتے تھے، جب میرے مرشد نے یہاں 11ویں شریف کا پرچم اٹھایا تو پاکستان کیا پوری دنیا میں 11ویں شریف اور پیران پیر دستگیر کے نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ الحمدللہ بہت سارے ملکوں میں قادری تحریک کا کام چل رہا ہے، دعا کریں۔ الحمدللہ ابھی بلوچستان میں بھی کام شروع ہو گیا ہے، کیونکہ بلوچستان میں کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایجنسیاں اور اوپر سے طالبانی الحمدللہ جو دستگیر کے غلام ہیں انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ لگا کر کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم 11ویں شریف کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں کام ہو رہا ہے، یہ تحریک غیر سیاسی ہے۔ ہاں یہ ایک حد ضرور ہے، ہر پارٹی میں ہمارے سنی ہیں، درگاہ کے مریدین بھی ہیں، وہ اپنی ذاتی طور پر جس پارٹی سے وابستگی ہے ان کی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری قادری تحریک جو ہے وہ غیر سیاسی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو تو پتہ ہے مرشد کریم کی دربار سے
11ویں کا پیغام ملا ہے انشاءاللہ جب تک جان ہے تو مرشد دستگیر کی 11ویں کا پرچم اونچا رہے گا الحمدللہ لندن امریکہ سعودی عرب مدینہ مکہ پاک جدہ الحمدللہ قادری تحریک کے 11ویں شریف کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں دبئی میں بہت سارے ملکوں میں الحمدللہ 11ویں شریف کا کام ساؤتھ افریقہ میں الحمدللہ ساؤتھ افریقہ میں تو بڑا مرکز ہے قادری تحریک کا ادھر سے بھی قادری تحریک کے وہاں ان کے شاید تلے چل رہے ہیں الحمدللہ یہ دستگیر کا کرم ہے کہ مدینہ پاک میں جب پہلے مرتبہ مجھے جماعت اہل سنت کا عہدہ دیا گیا میں پاکستان واپس آیا تو کچھ مساجد کے مسئلے چل رہے تھے تو ایم پی ایم این اے سے بات ہوئی انہوں نے کہا سے آپ کو پتا ہے ہم سیاسی بندے ہیں ہم تو مذہبی ہاتھ نہیں ڈالتے تو پھر میں نے مرشد کی دربار میں جا کر جنت البقیع میں عرض کی مرشد کریم نے حکم ہوا تھا کہ آپ قادری تحریک کا کام شروع کریں الحمدللہ جس کو ہم نے قادری تحریک کا عہدہ دیا ہے مرشد نے اس کو مبارک دے کر یہ فرمایا ہے کہ یہ قادری تحریک مدینہ پاک سے آپ کو تحفہ ہے جس کو الحمدللہ ہم نے عہدے دیے ان کو مرشد کریم نے دیدار کروایا ہے مبارک دی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 11ویں کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ہمارا یہ نعرہ ہے آپ خرچ نہ کریں خیر و خیرات کریں گے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس کے بعد رحمت برکت ہوتی ہے لیکن قادری طریقہ یہ نعرہ ہے آپ خرچ نہ کریں پہلے ارادہ کریں میں 11ویں کروں گا اگر آپ کا مقصد پورا نہ ہو تو سردار علی شاہ کو ہاتھ ہی نہ دیں اگر ارادے کرنے سے برکت اور رحمت ہو وہ مقصد پورا ہو تو اور دوستوں کو بھی دعوت دے کر 11ویں کریں ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گھر گھر میں پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے میرا کہنا آپ کا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پروگرام چلتا رہے گا آپ بیٹھیں گے تو بڑا ایسا جے پہ دانوں اوپر پیدا کر کے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما یا اللہ جے پہ وکر کہیں رحمتوں برکتوں عزت شان مان ڈاکٹر شوکت آرائی انہیں جا شہزادہ جکی بھی دوستان انہوں ساتھ رو وٹ رہا ہے مجھے مالک خار کو انہیں لکھنا بچن کی آباد فرما کریم منجو سب کو سانگی دوستان تو ہینا مالے واران تے رحمتو بیدار برکتو رحمتو عطا فرما کریم منجو سب کو سرم رحمت برکت عزت شان مان عطا فرما جے بے روپے دانوں داخل کیا پانی بارگاہ میں قبول مقبول فرما جے بے وکر کیا مجھے مالک پانی بارگاہ میں قبول مقبول رحمتو برکتو عزت شان مان حلال جی جماعت سبنی دوستان تے رحمتو قادری طریقے نوجوانان تے رحمتو عطا فرما محبوب جو سر کو اساس اپنی دل جو مت منا تو عطا فرما رحمتوں برکتوں عزت شان مان عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ حضور شریف محمد لا الہ الا اللہ محمد اور بڑے احسان مہربانی